یہاں سے واقعہ کربلا کی بنیاد شروع ہوتی ہے، جب نواسائے رسول، جگر گوشائے بطول، فرزند شیر خدا کی ولید کے دربار میں انٹری ہوتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ہمیں بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ یہ کہانی ایک لازوال قربانی کی کہانی ہے، ایک ایسا واقعہ جس کا دکھ اور افسوس ہزاروں سال گزرنے کے بعد آج بھی ویسے ہی زندہ ہے جیسے دنیا کی باقی تمام تر حقیقتیں۔ نبی آخر الزمان، شفیع معظم، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تپتی ریت پر اسلام بچا رہا تھا۔ 6 ماہ کے بچے کی قربانی پیش کی گئی کہ نبی کا دین باقی رہے۔ اس کہانی کا آغاز کہاں سے ہوا، پس منظر کیا ہے، اس سلسلے میں ہم محرم الحرام کے حوالے سے ایک خصوصی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 50 ہجری میں شامیوں کو بلایا کہ ان کے بعد ان کے بیٹے یزید کی جانشینی کے لیے اہل شام بیعت کریں۔ اس اعتبار سے آپ اسلام میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی حیات میں ہی اپنے بیٹے کے لیے مسلمانوں سے بیعت لی اور اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنا دیا۔ جب شامیوں نے بیعت کر لی تو آپ نے گورنر مدینہ مروان بن حکم کو ایک فرمان لکھا کہ وہ اہل مدینہ سے بھی یزید کے لیے بیعت لیں۔ چنانچہ مروان بن حکم نے مدینہ منورہ میں خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ مجھے امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ میں ان کے بیٹے یزید کے لیے آپ تمام لوگوں سے حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی سنت پر بیعت لوں، جیسا کہ ان کے عہد میں نامزدگی کا طریقہ کار رائج تھا۔ یہ سن کر حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما فوراً کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ نہیں، یہ سنت ابو بکر صدیق اور سنت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہو کہ یہ قیصر و کسریٰ کی سنت ہے۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نے کبھی اپنی اولاد یا اپنے کسی خاندان اور اہل بیت کے لیے بیعت نہیں لی، کم از کم اپنی حیات میں تو بالکل بھی نہیں لی۔ 51 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حج ادا کیا اور اپنے بیٹے یزید کے لیے تمام لوگوں سے بیعت لینے کے ساتھ ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند انجمن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا اور ان سے کہا کہ اے ابن عمر، تم تو یہ کہتے تھے کہ جس دن مجھ پر کوئی امیر نہ ہوگا اس روز مجھے چین نہ ہوگا، اور اب تم معاملہ خلافت میں رخنہ اندازی کر رہے ہو۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً کھڑے ہو گئے اور ایک بلیغ خطبہ دیا جس میں حمد و نعت کے بعد فرمایا کہ اے امیر المومنین، آپ سے پہلے بھی خلفاء گزرے اور ان کے بھی فرزند تھے، اور ان کے فرزندوں سے آپ کا فرزند یعنی یزید بہتر نہیں ہے، مگر انہوں نے کبھی بھی اپنی اولاد میں سے کسی بیٹے کو ولی عہد مقرر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تو اس عام انتخاب کو عام مسلمانوں پر چھوڑ دیا۔ بس آج بھی وہ کسی شخص کی خلافت پر اگر اجماع کر لیں تو میں بھی اس کو قبول کر لوں گا۔ آپ مجھے اس بات سے ڈراتے ہیں کہ میں مسلمانوں میں انتشار کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ تقریر کر کے آپ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ پھر امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرزند ابو بکر صدیق حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا۔ جب وہ تشریف لائے تو ان سے بھی وہی کچھ کہا جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات کو بیچ میں ہی کاٹ کر کہا کہ آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ انتخاب کے معاملے میں ہم نے آپ کو اپنا وکیل بنا لیا ہے؟ خدا کی قسم ہم چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں تمام مسلمان جمع ہوں اور باہم مشاورت کریں اور پھر انتخاب کریں، ورنہ میں بتائے دیتا ہوں کہ تفرقہ اندازی کا بار آپ کے کندھوں پر ہوگا۔ اتنا کہہ کر آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس وقت حضرت امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ الہی جو کچھ میں چاہتا ہوں اس میں میری مدد فرما۔ الہی اگر یزید کو اس کی لیاقت اور ہوش مندی کے باعث ولی عہد بنا رہا ہوں تو اس کام میں میری مدد فرما، اور اگر میں محض شفقت پدری کے باعث ایسا کر رہا ہوں
اور وہ خلافت کے قابل نہیں ہے تو اس کے تخت نشین ہونے سے پہلے اس کو موت دے دے۔ پھر حضرت ابن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم سختی سے کام مت لو، ذرا نرمی کا رویہ اختیار کرو، کہیں اہل شام تک اس بات کو نہ پہنچا دینا، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اہل شام سبقت کر کے آپ سے بیعت نہ کر لیں۔ آپ کچھ صبر کریں تاکہ میں رات تک ان کو اطلاع دے دوں کہ تم نے یزید سے بیعت کر لی ہے، اس کے بعد تم سے جو بن پڑے وہ کر گزرنا۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر بیمار رہنے لگے اور ماہ رجب 60 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید تخت نشین ہوا تو اس کو سب سے پہلے یہ فکر لاحق ہو گئی کہ جن لوگوں نے اس کی بیعت سے انکار کیا انہیں اپنی بیعت کرنے پر مجبور کرے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے اطراف کے تمام ممالک میں خطوط اور حکم نامے روانہ کرنا شروع کر دیے۔ اس نے عامل مدینہ ولید بن عتبہ کو خط لکھا جس میں اپنے والد کی وفات کی اطلاع دی اور لکھا کہ ہر خاص و عام سے میری بیعت لو، اور حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر سے سب سے پہلے بیعت لو۔ جب تک ان سے بیعت نہ لے لو انہیں اپنے پاس سے جانے کی اجازت نہ دینا اور تشدد کا راستہ اختیار کرنا۔ جب یزید کا خط ولید کے پاس پہنچا تو وہ گھبرایا اور فوراً اس نے ایک شخص کو بھیج کر مروان بن حکم کو، جو ولید سے پہلے مدینہ کا گورنر تھا، بلایا اور یزید کا خط دکھا کر اس سے مشورہ طلب کیا۔ گورنر ولید نے مروان سے مشورہ لیا تو اس نے کہا کہ ان تینوں کو فوراً اسی وقت بلاؤ اور ان سے بیعت کے لیے کہو، اگر وہ بیعت کر لیں تو بہتر، ورنہ ان تینوں کو قتل کر دو۔ یہاں سے واقعہ کربلا کی بنیاد شروع ہوتی ہے، جب نواسۂ رسول، جگر گوشائے بطول، فرزند شیر خدا کی ولید کے دربار میں انٹری ہوتی ہے۔ اس مشورے کے بعد گورنر مدینہ ولید نے عبداللہ بن عثمان نامی ایک نوعمر لڑکے کے ذریعے ان تینوں حضرات کو بلوا کر ان کو اپنے دربار میں لائن حاضر کیا۔ یہ حضرات اس وقت مسجد میں تھے، اس غیر معمولی وقت کے بلاوے سے فوراً معاملے کی تہ تک پہنچ گئے۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ہمیں بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ چند جوانوں کو لے کر گورنر کے پاس پہنچے اور ان جوانوں کو ہدایت کی کہ تم دروازے پر ہی بیٹھے رہنا، اگر میں تمہیں بلاؤں یا تم سنو کہ میری آواز بلند ہو گئی ہے تو سب کے سب مکان کے اندر چلے آنا، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو تم دروازے سے ہرگز مت ہٹنا یہاں تک کہ میں باہر آ جاؤں۔ پھر آپ اندر تشریف لے کر گئے۔ ولید نے آپ کو امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر فرمایا کہ میرے جیسا آدمی چھپ کر بیعت ہرگز نہیں کر سکتا اور نہ میرے لیے اس طرح بیعت کرنا مناسب ہے۔ آپ باہر نکل کر لوگوں سے بیعت کے لیے کہیں۔ ولید امن اور صلح پسند آدمی تھا۔ اس نے کہا اچھا آپ تشریف لے جائیں۔ جب آپ تشریف لے جانے لگے تو مروان نے بہت برہم ہو کر ولید سے کہا کہ اگر تم نے اس وقت ان کو جانے دیا اور بیعت نہ لی تو پھر ان پر قابو نہ پا سکو گے، اگر بیعت کر لیں گے تو ٹھیک ورنہ قتل کر دو۔ امام حسن علیہ السلام نے یہ سن کر کھڑے ہو کر فرمایا او ابن رزاق، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ کریں گے؟ خدا کی قسم تو جھوٹا ہے۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے۔ مروان نے ولید سے کہا کہ تم نے میری بات نہ مانی، خدا کی قسم اب تم ان پر قابو نہ پا سکو گے، یہ بہترین موقع تھا کہ تم ان کو قتل کر دیتے۔ ولید نے کہا کہ تم پر افسوس، تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو جس میں میرے دین کی تباہی ہے۔ میں کیا نواسۂ رسول کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیتا کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی؟ قسم ہے رب ذوالجلال کی، اگر مجھے ساری دنیا کا مال و متاع مل جائے تو بھی ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ ہرگز نہیں کر سکوں گا۔ اور واللہ میں تو سمجھتا ہوں کہ قیامت کے دن جس شخص سے خون حسین کے بارے باز پرس کی جائے گی وہ خدا کی قسم خفیف المیزان ٹھہرے گا، یعنی اس کا مقدر تباہی ٹھہرے گا۔ مروان نے کہا اگر تمہاری یہی رائے ہے تو ٹھیک ہے،
یہ اس نے صرف ظاہر میں کہا تھا، ورنہ دل سے تو وہ ولید کا دشمن ہو گیا تھا۔ ایک دن شام کے وقت ولید نے پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بھیجا۔ اس نے فرمایا اس وقت تو میں نہیں آ سکتا تھا، صبح ہونے دیجئے پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو معلوم ہو چکا تھا کہ اب کی بات خون خرابہ لازمی ہوگا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ جو امن کا گہوارہ ہے وہاں پر خون خرابہ ہو۔ ولید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات مان لی، اور آپ اسی رات یعنی آج کی تاریخ کے مطابق 4 مئی 681 عیسوی کو اپنے اہل و عیال، بہنوں، بھانجوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ عبداللہ ابن زبیر ایک رات پہلے مدینہ منورہ سے مکہ روانہ ہو چکے تھے۔ مدینہ سے مکہ روانہ ہونے کے بعد آگے اس سارے واقعے کے اندر کیا ہوا اور کس طرح سے واقعہ کربلا رونما ہوا، اس کی مکمل تفصیل آپ کو آگے قسط وار ملتی رہے گی۔ اس کا اگلا حصہ لازمی دیکھیے گا۔